اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک خیریت سے گزروایا اور ہم سب کو عید کی خوشیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو عید کے موقع پر آپس میں ملنے کی، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے عید کے دن کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا۔ دو عیدیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اکٹھی بغیر کسی نسل اور قوم کے امتیاز کے یہ خوشیوں کا موقع دیا۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام نے عید کا موقع دو عبادتوں کی تکمیل پر رکھا ہے، ورنہ دنیا بھر میں جو عبادتیں ہوتی ہیں، وہ جو خوشیاں ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی تاریخی واقعے سے وابستہ ہوتی ہیں یا کسی شخصیت کی پیدائش پر ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر عیسائی اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف تاریخی واقعات کے اوپر لوگوں نے اپنے خوشی کے دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام نے عید کی خوشیاں دو عبادتوں کی تکمیل پر رکھی ہیں۔ عید الفطر اللہ رب العزت نے رکھی ہے جب مسلمان اپنے روزوں کی تکمیل کرتے ہیں، پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ عید کا موقع عطا کیا۔ اور دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا ہے۔ اس عید الاضحیٰ میں اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر ہم کو عید کی خوشیاں دی جب پوری دنیا کے مسلمان حج کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک فرض ہے۔ پہلی خوشی اللہ رب العزت، پہلی عید اللہ نے دی اس خوشی میں کہ مسلمانوں نے روزے رکھے، اور تو اللہ رب العزت نے ہم کو عید الفطر دی کہ آپ عید کی خوشیاں مناؤ۔ دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا ہے کہ ہمیں حج کی ہم تکمیل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہم کو عید الاضحیٰ دی جس کے اندر پوری دنیا کے مسلمان مل کر قربانیاں کرتے ہیں، اور جو حجاج ہیں وہ عید کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام نے دو عبادتوں کی تکمیل کے اوپر انسان اور ہم تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ اور عید کا موقع اللہ رب العزت نے خوشیوں کا رکھا۔ اسلام خوشیوں کا کوئی مخالف نہیں ہے، اسلام خوشیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن خوشیاں اسلام نے رکھیں، لیکن ان کو کسی حدود کا، قاعدوں کا، ضابطوں کا اللہ رب العزت نے اس کو پابند بنایا۔ ورنہ دنیا بھر میں جو اقوام ہیں وہ جب اپنی خوشیاں مناتے ہیں تو، اور ہمارے ہاں بھی بہت سارے مسلمانوں کو جب کوئی خوشی کے موقع آتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم خوشیوں کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے مزاج ہے۔ غیر مسلم قومیں شرابیں پی پی کر اپنی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جب کوئی شادی کا موقع آتا ہے، وہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، تو گانے، باجے، ڈانس اللہ کی نافرمانیوں سے اپنی خوشیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں خوشیوں کا یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا خوشیوں کا کہ جیسا ہم عید الفطر میں کرتے ہیں کہ روزے رکھے، تو پھر اللہ رب العزت نے ہم کو عید کا دن دیا۔ عید کا دن کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے ساتھ ہے۔ پہلا کام اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے پاس آ کر اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کر کے اپنی خوشیاں مناؤ۔ آنے سے پہلے صدقۃ الفطر کا حکم ہے کہ صدقۃ الفطر غریبوں کو دے کر آؤ، تاکہ اس دن غریبوں کے گھروں میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، چھٹیاں ہونے کی وجہ سے، یا کسی کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی مشکل ہے، ان کے گھروں میں کھانا پہنچاؤ، صدقۃ الفطر ادا کرو، اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور نماز پڑھو، نماز پڑھ کر پھر عید کی خوشیاں مناؤ۔
عید کے اندر بھی اس بات کی تاکید ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خبرگیری کرنی ہے، خوشیاں منانی ہے، ہمیں ان تمام دائروں میں رہ کر کہ اللہ کی کوئی معصیت ہم سے سرزد نہ ہو، ہم خوشیاں منائیں، لوگوں کے پاس جائیں۔ آپ دیکھیے یہ اسلام کا عجیب مزاج ہے کہ دو عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر میں بھی ہمیں حکم ہے کہ غریبوں میں پیسے صدقۃ الفطر بانٹ کر آؤ تاکہ اس دن ان کے گھروں میں کھانے پینے کا مرحلہ نہ ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھ کر عید کی خوشیاں مناؤ۔ عید الاضحیٰ میں بھی اللہ رب العزت نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ ہمیں پہلے آ کر نماز عید پڑھنی ہے، نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے اندر بھی حکم یہی ہے کہ اپنا جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصے کرو، خود استعمال کرے ایک حصہ، اپنے عزیز رشتہ داروں کو دو اور غریبوں میں بانٹو۔ دونوں خوشیوں میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کا حکم دیا کہ غریبوں کی پرواہ کرو، غریبوں کی فکر کرو، ان کو پہنچاؤ، ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کو مال پہنچاؤ، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کے غموں میں شامل ہو۔ یہ ہمیں حکم دیا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خوشیوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نمبر 1 کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اپنی خوشیوں کا آغاز کریں، اور یہ معاملہ صرف عید کا نہ ہو بلکہ جب بھی اللہ خوشیاں دے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، سربسجود ہوں، سجدہ کریں، اللہ کے پاس جائیں، اور وہ اپنی خوشیوں میں کوئی ایسا ناجائز اور معصیت کا کام ہم نہ کریں جو آج ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے۔ دوسری بات، خبرگیری، غریبوں کی خبرگیری اور محتاج لوگوں کی خبرگیری، کسی کے گھر میں کوئی غم پریشانی ہوئی ان کے گھروں میں پہنچنا، اس کا حکم اللہ رب العزت نے ہم کو دیا کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو نہ بھولیں۔ یہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں خوشیوں کے طریقے سکھائے کہ خوشیاں ہوتی ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اور غریبوں کی پرواہ کر کے، غریبوں کو پوچھ کر پھر ہم اپنی خوشیاں منائیں۔ خوشیوں میں بھی اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ کوئی ناجائز کام، کوئی معصیت کا کام ہم سے سرزد نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق اپنی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com